کتنا مقام اعلیٰ رضا کا ہے، کتنا مقام اعلیٰ رضا کا ہے، ولیوں میں نام اونچا رضا کا ہے، ولیوں میں نام اونچا رضا کا ہے، رضوی چمن کے جیسے رنگی گلاب کا، رضوی چمن کے جیسے رنگی گلاب تازہ، ایسا حسین چہرہ رضا کا ہے، ایسا حسین چہرہ رضا کا ہے۔ کتنا مقام رضا کا ہے، عالم بھی کہہ رہے ہیں اب تو مقام والا، عالم بھی کہہ رہے ہیں اب تو مقام والا، سب سے بلند بالا رضا کا ہے، سب سے بلند بالا رضا کا ہے، دل دشمنان دین کے لرزاں سے ہو رہے ہیں، دل دشمنان دین کے لرزاں سے ہو رہے ہیں، اعداء پہ روب ایسا رضا کا ہے، اعداء پہ روب ایسا رضا کا ہے، میرے لیے نہیں ہے کچھ آفتاب میں میرے لیے نہیں ہے کچھ آفتاب میں مجھ پر زمان سایہ رضا کا ہے۔ داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا
کو مل جاتا، میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ میں ہی مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، موت لے کے آ جاتی موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، خلد سارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد سارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 21 ذوالحجہ مطابق 27 اکتوبر بروز یکشنبہ قائد سیشن دبئی سے اشرف عوضی کے گھر سے ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بکرے کی سری سیک کر کھا سکتے ہیں؟ سری؟ جی حضور، سری کیا کر کے؟ سیک کر کھا سکتے ہیں؟ سیک کر؟ جی حضور۔ کھا سکتے ہیں۔ My colleague co-worker who gave talaq to her wife having 2 kids now don't want to separate. Her wife is in iddat now, and since it's talaq they has to do halala. Their family is now planning to let his wife marry his younger brother because they are worried about their family's respect in the village. So if his wife gets married to his younger brother, only family will know about it. So I want to ask, if the younger brother marries and do not do intercourse and then give talaq and she follows iddat and then get married to him again, is it fine? In halala to do intercourse is a compulsion? It is necessary that after nikah is sahi, نہیں جا کے بہتر
must have intercourse with the women, and after that when he divorces his wife, she has to complete the iddat, and then after she can remarry first husband. جو آنڈو بکرا بکریوں سے صحبت کرتا ہے اور پیشاب پیتا ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اور اس کا گوشت کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قربانی جائز ہے، اور گوشت بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت سے عرض ہے کہ کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والے کے لیے داڑھی ایک مشت سے کم رکھنے کا حکم ہے؟ آج کل بہت سے علماء داڑھی بہت چھوٹی رکھتے ہیں اور خود کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار بتاتے ہیں اور حنفیوں کی مسجد میں امامت کرتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے حنفیوں کی نماز ہو جائے گی جبکہ وہ نماز حنفی مسلک کے مطابق پڑھاتے ہوں؟ یہ غلط ہے۔ کسی امام کے نزدیک ایک مشت سے کم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز میں کچھ لازمی ہے، اس کو امام بنانے کو نہ ہے۔ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کا لقب کس نے اور کہاں دیا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، ایک زمانے سے اعلیٰ حضرت کو حضرت کہا جاتا ہے، ان سے پہلے ان کے والد کو عادت کہا جاتا تھا۔ کیا عورت پریگننسی میں دودھ پلا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کتنے ٹائم تک؟ دودھ پلا سکتی ہے، ہر بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا پلانے کی اجازت ہے۔ Is it found in any book that Imam Baqir or any other Imam recited Durood Sharif in front of the holy hairs of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, which I don't know about this, I can't confirm. اگر مسجد میں اذان ہو جائے تو اب جو لوگ اس مسجد میں موجود ہیں ان کا بغیر نماز باجماعت پڑھے اس مسجد سے جانا مکروہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس امام کے پیچھے شرعی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارا اس مسجد سے نکلنا مکروہ ہوگا؟ یہ شرعی عذر ہے، جب وہ امام لائق اجابت نہیں ہے تو اس مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں۔ یہ شعر پڑھنا یا سننا کیسا ہے؟ علی سا مہاویر کب ہے کوئی بھارت میں، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں۔ یہ شعر پڑھنا بہت نامناسب ہے۔ حضرت علی کو بجرنگ بلی یعنی بہت طاقتور مولا کہنا کیسا ہے؟ یہ لفظ ہنومان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس کا مطابق طاقتور یا ہندی میں شکتیشالی بول سکتے ہیں۔ عیدگاہ کی زمین جو خالی رہتی ہے اس پہ دکان بنا کر کرائے پہ دینا کیسا، اور عیدگاہ کی زمین کے ایک حصے میں کنارے کی طرف مدرسہ کھولنا کیسا ہے؟ عیدگاہ کی زمین اگر وقف ہے نماز پڑھنے کے لیے صورت میں
دکان ہے، یہ ہمیں سمجھنا جائز نہیں ہے. امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت بخشی ہوئی ہے کہ ان کی سزا ان کے سامنے ہوگی، وہ اس طرح کہ قیامت کے دن ایک ایک مشرک ایک ایک مسلمان کے حوالے کرنے کے بعد اس سے کہا جائے گا یہ دوزخ کی سزا کے بدلے میں تیرا فدیہ ہے. اس کی شرح فرما دیجئے. اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو شرح کے قابل ہے؟ امت اجابت کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اجابت کے لیے یہ مقدر فرما دیا کہ وہ دوزخ میں نہ رہیں گے. ان میں کچھ خوش نصیب ایسی ہے جو بے سابقہ عذاب بلا حساب جنت پہ جائیں گے. انہیں خوش نصیبوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے حوالے مشرکوں کو کیا جائے گا علم الہی کے مطابق جن کے لیے دوزخ میں جانا مقدر ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی کی شفاعت ہر پر ایمان رکھنے کی بدولت اللہ تعالی نے یہ مقدر کیا کہ وہ ایمان پر جب مریں گے تو یہ دو مشرک ان کا فدیہ ہو جائیں گے اور ان کے بدلے جہنم میں جائیں گے. ٹرین کی سیکنڈ کلاس وغیرہ درجوں میں جو برتھ ہوتی ہے وہ کافی موٹی گدے ہوتے ہیں. سجدے میں پیشانی اور ناک خوب جما کر سجدہ کریں تو نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹرین کے سیکنڈ کلاس وغیرہ درجوں میں جو برتھ یعنی سیٹ ہوتے ہیں وہ کافی موٹے گدے ہوتے ہیں. سجدے میں پیشانی اور ناک کو خوب جما کر سجدہ کریں تو کیا نماز درست ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی جبکہ برتھ پر کھڑا رہنا ممکن ہو. کیا کالج یا جاب میں کافر دوستوں کے ساتھ اس نیت سے دوستی کر سکتے ہیں کہ ان سے اچھی دوستی کر کے انہیں دین اسلام کی طرف رجوع کریں اور انہیں آہستہ آہستہ اسلام کی تعلیمات بتائیں اور پھر کوشش کریں کہ انہیں ایمان کی دعوت دیں؟ اگر واقعی یہ ارادہ ہے تو اس صورت میں
کافروں سے تعلقات محض دوستانہ نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت سے ان کو اسلام کی دعوت اور ترغیب دینے کے لیے جب تک ان سے امید ہو کہ ان کی اطلاع ہو سکے گی اس وقت تک ایسے تعلقات کی اجازت ہے۔ کوئی شخص اگر دل کا برا ہو اور دوسروں کے بارے میں بھی ہمیشہ برا گمان رکھتا ہو تو اس کی یہ برائی اگر میں نے کسی دوسرے کو بتائی تو کیا یہ غیبت کہلائے گی؟ غیبت یہ ہے کہ بلا وجہ چلی کسی کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا۔ بات اگر چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خود علانیہ فجور میں مبتلا ہے۔ مثلا دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، یہ بات ثابت سمجھتا ہے، اس صورت میں یہ غیبت نہیں کہ یہ بات اس کی خود ثابت سمجھتا ہی رہے۔ جو اس کے ہاتھ سے آگاہ نہیں ہے ان کو اس سے باخبر کرنے میں کے لیے اس کی اس بات کا اظہار کرنا جائز درست ہے، اور غیبت نہیں ہے۔ اگر بات چھپی ہوئی ہے لیکن شرعی تقاضا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس بات کو ظاہر کیا جائے، مثلا وہ ظالم ہے تو ظلم کی شکایت کے لیے یا حاکم کے ہاں استغاثے کے لیے یا عالم کے یہاں اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے یا اس سے دوسروں کو چوکندہ رکھنے کے لیے اگر یہ ضرورتیں دائیں ہیں تو اس صورت میں بھی غیبت نہیں ہے۔ غیبت یہ ہے کہ محض بلا وجہ چلی کسی مسلمان کی بدخوئی اور برائی میں مبتلا ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک شریف یا دیگر تبرکات کی تصویر لینا اور انہیں عام کرنا جائز ہے؟ کیا حرج ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں فقہائے اہل سنت کا کیا اجماع ہے؟ اگر شوہر ہی کے نطفے سے زوجہ کے رحم میں منتقل کیے جائیں تو کیا اس میں کوئی جواز کی صورت ہے؟ مجھے اس سلسلے میں دوسرے فقہاء کی رائے معلوم نہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ عمل بہت مرتبہ کامیاب نہیں ہوتا اور بہت سے احباب نے کرایا اور کامیاب نہ ہوئے۔ پھر یہ بھی سنا ہے کہ بہت تکلیف دہ عمل ہے اور کبھی کبھی اس میں جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر جان کا خطرہ نہ ہو اور عمل کامیاب ہو اور ضرورت ہو تو حسب ضرورت اس کی اجازت ہونا چاہیے۔
خواتین کا اپنے گھر میں اپنے محارم کے سامنے آدھی آستین یا بغیر آستین کے کپڑے پہننا یا باریک اور چست لباس پہننا کیسا؟ اور آج کل خواتین کے ملبوسات کی سلائی اس طور پر ہوتی ہے کہ گلے اور سینے کا کچھ حصہ کھلا اور نمایاں رہتا ہے. اب اگر اس پر چادر اوڑھ کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھی اس طور پر کہ وہ آ جائے مخصوصہ ڈنگ تو نماز ہو جائے گی، لیکن باریک اور چست لباس پہننا محارم اور غیر محارم سب کے سامنے ناجائز ہے. ایسے خاندان جہاں سب مل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہوں وہاں پردے کی کیا صورت ہونا چاہیے؟ بچپن ہی سے چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد ساتھ ہی پلے بڑے ہیں. ایسی صورت میں پردہ بہت ہی دشوار ہے. مزید یہ کہ بھائی بھابھیوں سے بھی پردہ رہنا قریب از ناممکن ہے. کیا اس صورت میں خواتین کے لیے صرف سر پر چادر لے لینا کافی ہوگا؟ کیا اس صورت میں خواتین کے لیے صرف سر پر چادر لے لینا کافی ہوگا یا چہرے پر نقاب بھی ضروری ہے؟ نقاب ضروری نہیں ہے، جیسے ممکن ہو سر کڑھائی وغیرہ کو ڈھکے ان لوگوں کے سامنے. ایک پیر صاحب جو کہ پابند شرع ہیں، ان کے قریبی مریدین کو دیکھا گیا کہ وہ اور ان کے اہل خانہ پردے کا اہتمام نہیں کرتے، جس سے لوگ پیر صاحب سے بدگمان ہوتے ہیں. تو کیا اصلاح کی نیت سے ان کی غیر موجودگی میں پیر صاحب سے ان کی اس کوتاہی کا ذکر کرنا غیبت میں شمار ہوگا؟ نہیں. بینک یا کسی کمپنی سے قسطوں پر گاڑی یا گھر لینا کیسا؟ بالخصوص سعودی عربیہ، دبئی، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ ممالک میں. بینک یا کسی کمپنی سے قسطوں پر گاڑی یا گھر لینا کیسا؟ بالخصوص سعودی عربیہ، دبئی، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ ممالک میں. عورتوں کا لپسٹک، نیل پالش اور دیگر کاسمیٹکس کا استعمال کرنا کیسا جبکہ اس میں کسی ناپاک یا نجس شے جیسے الکوہل، اسپرٹ وغیرہ کی آمیزش نہ ہو؟ نیل پالش اور لپسٹک اور دیگر کاسمیٹکس جائز ہے جبکہ اس زینت کا مظاہرہ اجانب غیر محارم کے سامنے نہ ہو. خواتین کا اپنی آئی بروز یعنی بھویں بنوانا کیسا جبکہ شوہر کی اجازت ہو یا شوہر حکم دیتا ہو تو؟ نامناسب ہے. مریدہ کا اپنے پیر کے سامنے بے پردہ یا چہرہ کھلا رکھ کے آنا کیسا؟ اور اگر پیر صاحب کی بینائی بظاہر نہ ہو تو حکم الگ ہوگا؟ حکم الگ نہیں ہوگا، ضرور صورت میں حکم یکساں ہے، آنا چاہتے. بچپن کے دوست کے سامنے بیوی کا بے پردہ آنا کیسا یا کسی کی بیوی کے سامنے بے پردہ جانا اور مذاق کرنا یا بلا وجہ مخاطب کرنا کیسا؟ اس کی اجازت نہیں ہے. خواتین مائک یا بغیر مائک کے میلاد شریف پڑھنا کیسا جبکہ آواز غیر محارم تک پہنچتی ہو؟ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. واعظ اور نصیحت کا حق کس کو ہے؟ واعظ اور نصیحت کا حق کس کو ہے؟ مرد عاقل بالغ جو مسائل شرع سے خوب واقف ہو، وہ واعظ داعی اللہ ہو سکتا ہے. جو شخص تصویر نہ کھنچواتا ہو، ویڈیو وغیرہ کو حرام جانتا ہو مگر ٹی وی پر کرکٹ اور فٹ بال میچ دیکھنے کا شوقین ہو، خود بھی دیکھتا ہو اور دوستوں کو بلا کر دکھاتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ فسق ہے، ناجائز و حرام ہے. جی حضور. اور حضور ایک سوال ہے، حضور آپ ایک سوال رہتا ہے. جی حضور. اولیاء اللہ کو ان کے مزار شریف پر یا ان سے دور رہ کر
یا کہہ کر پکارنا کیسا، جیسے یا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز وغیرہ؟ اگر یہ جائز ہے تو اس کے چند دلائل عنایت فرمائیں، اور کیا وہ اولیاء اور بزرگ جو ابھی حیات ہیں ان کے سامنے یا غائبانہ انہیں یا کہہ کر پکارنے کی اجازت ہے؟ بڑا تعجب ہے کہ ایسی سادی بات کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں۔ فتاوی خیریہ میں فرمایا کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر، یہ ایک ندا ہے، اس کے حرام ہونے کا کیا موجب ہے؟ آدمی یا کر کے اے کہہ کر کے او کہہ کر کے سامنے والے کو جو قریب ہو یا دور ہو اس کو پکارتا ہے۔ محاورہ ہے، اے فلاں یا فلاں او فلاں، اس کے ناجائز ہونے کا کیا کیا سبب ہے؟ پھر یہ وہابیہ کا یہ طریقہ فرقہ ہے کہ دور سے رضا کے لیے شرکت ہے، یا جو دنیا سے چلا گیا مردے کو رضا کے لیے شرکت ہے، گویا کہ ان کا خدا معاذ اللہ دور ہے، یا معاذ اللہ ان کا فردی خدا مردہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مردے کو پکارنا ناجائز شرک ہے، یا جو دور ہو اس کو پکارنا ناجائز شرک ہے۔ ہر قریب اور جو زندہ ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جو شرک ہے وہ سب کے لیے شرک ہوگا، قریب اور دور، زندہ مردہ کا اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ مرید کرنے کے لیے ہیں محمد عبد القادر، عارف ابن فقیرہ، محمد یوسف گجابہ، نور فاطمہ، سید نور اللہ حسینی، سید نثار احمد محمد، نائلہ فاطمہ بھی مرید ہونے کے لیے۔ تجدید بیعت کے لیے ہیں ہاشم پوربندری، تجدید بیعت کے لیے عبد الرحمن ہاشم، محمد نفیس قادری، نجمہ نفیس قادری، محمد فضیل قادری، عائشہ نفیس قادری، محمد عثمان قادری، محمد سفیان نور قادری، سہیل احمد رضا، اور طالب ہونے کے لیے حافظ سعید احمد، آسٹریلیا سڈنی سے۔ میں نے اس سب کو اعلیٰ برکت داخل سے سریحانی حاضر برکات دنیا دیکھا، اللہ تعالیٰ برکات بڑھائے قاضر نبی عباد وفائی میں یہ تجدید کرے گا۔ میں نے ان کو دوبارہ بات کیا اور یہ تعریف ہونے کے لیے میں نے ان کو تعریف کیا۔ وظیفہ اور ایڈوائز۔ حضرت میں نیو گارمنٹ شاپ اوپن کرنا چاہتا ہوں جس میں لیڈیز، جینٹس اور چائلڈ کے ڈریسز سیل کروں گا۔ شاپ کے نام پردیسی، پیراڈائز یا محمدی رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سب بہتر ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں محمد اسلم۔ پیراڈائز کیا ہے؟ پیراڈائز یا محمدی، ان دونوں میں سے کوئی ایک نام رکھنا چاہتے ہیں دکان کا، اور کیا بہتر رہے گا ان کے لیے پوچھا ہے۔ اللہ بہتر کرے، محمدی نام رکھ لیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرا نام افروز رضوی ہے اور اہلیہ کا نام عشرت ہے۔ حضرت سے التجا ہے کہ بچی کے نام تجویز فرما دیں اور اسے اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں۔ طلاق جی بہتر ہے۔ نفس کے وار سے بچاؤ اور دل کی صفائی کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں۔ دروشی بھی قدر کرے۔ دعا۔ حضرت میں آپ کا مرید ہوں، میری زمین کا سودا ہو جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، دعا فرمائیں کہ زمین بک جائے
رفیق دھورا جی والا. میرے بھائی ارشد رضا کا دماغی حالت کبھی کبھی بہت حالت خراب ہو جاتی ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں دماغی حالت ہمیشہ کے لیے اچھی ہو جائے. سعید رضا. دعا فرمائیں اس سال عرس رضوی میں حاضری نصیب ہو, سرکاران بریلی میں و ماہرہ مطہرہ کے آستانوں پر بعدم مقبول حاضری نصیب ہو. والدہ کی صحت, والد صاحب کو کینسر سے شفا, گھر خریدنے کے اسباب, کاروبار میں برکت, بچوں کو روزگار مل جائے, نیک تمنائیں پوری ہوں, بہنوں کا رشتہ ہو جائے, نیا مکان جلدی بنے, رزق میں اضافہ, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب سخی, شاداب رضا, عبداللہ اظہری, حامد حسین, فضیل خان, محمد شارق رضا, رفیق بہلین, شمیم جے پوری اور سید عمر جیلانی اور حامد حسن کی پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ سب کی مدد پوری کرے. نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے. آمین. اور سب پریشانیاں دور ہو جائیں. آمین. حضور سب کے لیے دعا کریں.